السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی، کل ہم نے آپ کی خدمت میں بسم اللہ کی تفسیر پیش کی تھی۔ آج سے ہم سورہ فاتحہ کی شروعات کر رہے ہیں۔ تلاوت شدہ آیت کریمہ کی ترجمانی اور تفسیر سے پہلے سورہ فاتحہ کے متعلق چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری زبان سے حق، صحیح اور سچی بات نکلوائے اور ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اپنے نزول کے اعتبار سے سورہ فاتحہ 5ویں وحی ہے۔ اس سے پہلے سورہ علق، سورہ المدثر، سورہ المزمل کی شروع کی آیتیں اللہ نے نازل کیں۔ 5ویں وحی ہے سورہ فاتحہ۔ مگر قرآن کی تدوین و ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن کی پہلی سورہ ہے۔ نزول کے اعتبار سے 5ویں نمبر پہ ہے، مگر ترتیب کے اعتبار سے قرآن کی جو تدوین و ترتیب ہے اس اعتبار سے یہ پہلی سورہ ہے، اور یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسا کہ اللہ نے لوح محفوظ کو لوح محفوظ میں قرآن کو نقل کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ قرآن کی پہلی سورہ ہے جو مکمل ایک بارگی ایک ساتھ نازل ہوئی۔ اس کے بعد بہت ساری صورتیں جو ہے مکمل نازل ہوئی ہیں، مگر یہ پہلی سورہ ہے وحی الہیہ کی کہ جو اللہ نے پوری سورہ ایک بار نازل کی ہے، یعنی الحم سے لے کر والضالین تک اللہ نے ایک ساتھ ایک بار نازل کی۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں۔ قرآن میں اس سورہ کا نام سبع مثانی ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اس میں سورہ مبارکہ کا نام سبع مثانی۔ اللہ کے رسول نے اس سورہ کو شافی، وافی، کافی کہا ہے، اور یہ بھی کہا کہ یہ بہترین قسم کا رقیہ ہے، یعنی منتر ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ، یوں تو قرآن کے ساری آیتوں اور صورتوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مگر سورہ فاتحہ خاص طور سے رقیہ ہے۔ قرآن کے مضامین آپ کو توریت میں مل جائیں گے، توریت کے مضامین اکثر قرآن میں مل جائیں گے۔ قرآن سب کا خلاصہ ہے، توریت، زبور، انجیل کا خلاصہ ہے، تو بہت سی باتیں ان کتابوں میں مشترک ہیں، مگر سورہ فاتحہ جیسی کوئی سورہ مبارکہ توریت، انجیل اور زبور میں اللہ نے نازل نہیں کی۔ یہ شرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا کہ آپ کو وہ کتاب دی جس میں سورہ فاتحہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شامل فرمائی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے 8 علوم کا بیان کیا ہے، اور انہی 8 علوم کی تفسیر اور تفصیل اللہ نے پورے قرآن میں کی ہے۔ سورہ فاتحہ میں 8 علوم ہیں، ان 8 علوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھیلا کر پورے قرآن میں بیان کیا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ سے ایک سوال ہے، ہم اللہ سے گزارش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھی راہ۔ تو اس سوال کا، اس دعا کا جواب پورا قرآن ہے۔ الف لام میم سے لے کر الناس تک جتنی باتیں ہیں اسی سوال کا جواب ہے۔ تو سورہ فاتحہ ایک طرح سے سوال ہے اور دوسرا پورا قرآن اس کا جواب ہے۔ سورہ فاتحہ اتنی عظیم الشان سورہ ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں اس کی تفسیر لکھنا تو 70 اونٹ کے وزن کے برابر میں تفسیر لکھ دوں، یعنی کتنی کتابیں لکھ دوں، اتنی کتابیں لکھ دوں کہ وہ کتابیں 70 اونٹوں پر لادی جائیں، بار کی جائیں۔ یہ مختصر سی چیز تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ آئیے اب تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین،
تعریف اللہ ہی کے لیے، یا یوں کہیے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو سارے عالموں کا پالنے والا ہے۔ رب العالمین، عالم کی جمع ہے عالمین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، اے میرے بندے یوں کہو کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، اس لیے اس کی تعریف ہے کہ وہ سارے عالموں کا پالنے والا ہے، سب کی پرورش کرتا ہے۔ ہم نے کل بسم اللہ کی تفسیر میں لفظ اللہ کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات بتلا دی کہ جب کسی ناؤن پروناؤن کے پہلے لفظ ال آتا ہے تو وہ خاص ہوتا ہے۔ یہاں بھی دیکھیے الحمدللہ، تعریف صرف اللہ کے لیے۔ اس لفظ ال سے معلوم ہوا کہ ساری تعریفیں، ہر طرح کی تعریفیں، ہر قسم کی تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، اور تعریف کا اصل مستحق اور سزاوار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر ہم کسی پھول کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت خوبصورت پھول ہے، بہت خوشبودار پھول ہے، تو یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، اس پھول کی تعریف نہیں۔ کسی کے قوت، حسن و جمال، علم کا، عبادت کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تو وہاں بھی اس انسان کی اصلہ تعریف نہیں، اصلہ تعریف تو اللہ کی ہے کہ اللہ نے اسے یہ قوت دی، یہ طاقت دی، یہ حسن و جمال دیا، یہ تقویٰ دی، یہ پرہیزگاری دی۔ تو ہر تعریف اللہ کی طرف ہی لوٹتی۔ اس لیے فرمایا کہ تعریف اگر کسی کے لیے ہے تو صرف اللہ کے لیے، کیونکہ ساری تعریف اللہ کی طرف لوٹتی ہے، اور تعریف اسی کو سزاوار ہے کیونکہ اس اللہ میں کوئی نقص نہیں۔ کسی انسان کی ہم تعریف کرتے ہیں تو اس کی ایک پہلو ہماری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے، بقیہ سارا پہلو ناقص ہوتا ہے۔ تو ناقص کی کیا تعریف کی جائے گی؟ تعریف تو کامل کی ہوتی ہے۔ اسی لیے دیکھیے صاحب علم جب علم میں کمال حاصل کر لیتا ہے تو اس کی تعریف کرتے ہیں، مگر وہ بھی حقیقی تعریف اللہ کی ہے، اس لیے کہ علم دینے والا، عقل دینے والا، توفیق دینے والا، اس کے لیے راستہ کھولنے والا، راستہ آسان کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں، ہر طرح کی تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب ساری تعریف اللہ کے لیے ہی مخصوص ہے تو کیا ہم کسی انسان کی تعریف نہیں کر سکتے؟ کسی خوبصورت پھول کی تعریف نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ خود اللہ نے بہت سی چیزوں کی تعریف کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کی تعریف کی ہے، بعض صحابہ کی تعریف کی ہے، مگر دیکھیے مسلمان کے تعریف کرنے میں اور دوسروں کے تعریف کرنے میں ایک بنیادی فرق ہے۔ مسلمان اگر کسی کی تعریف کرتا ہے، کسی کے علم کی، تقوی کی، پرہیزگاری کی، جرات کی، شجاعت کی، سخاوت کی، تو یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ اس انسان کو یہ ساری توفیقیں اللہ نے دی ہیں، یہ سمجھ کر کسی کی تعریف کرنا جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن ہے اور اچھا ہے۔ مگر خود کسی کے اندر اس چیز کو فی نفس ہی سمجھنا، یہ اسلام میں غلط ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ خود سے حسین ہے، خود سے طاقت والا ہے، خود سے عالم ہے، تو یہ چیز غلط ہے، اسلام کے منافی ہے۔ اگر عالم ہے تو اللہ کی عطا سے، اب اس کی انسان کی جو تعریف آپ کریں گے تو اللہ کی حقیقی تعریف ہے، وہ دراصل اللہ کی تعریف ہے۔ تو اس حیثیت سے، اس نسبت سے آپ کسی کی بھی تعریف کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو تعریف زیب نہیں دیتی، کسی کا حق بھی نہیں ہے۔ تو مسلمان جو دوسروں کی تعریف کرتا ہے تو اسی نیت سے کرتا ہے، اور اسی نیت سے کرنا چاہیے کہ سارے کمالات کا منبع اللہ کی ذات ہے۔ اس نے جس کے اندر کمال رکھ دیا وہ صاحب کمال ہے، جس کے اندر علم رکھ دیا وہ صاحب علم ہے، جسے قوت عطا کر دی وہ صاحب قوت ہے۔ اصل ذات اللہ کی ہے، اسے پیش نظر رکھ کر اگر کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے تو اسلام میں جائز ہے، اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ خود ہی سے طاقتور ہے، خود سے عالم ہے، تو یہ چیز تو بالکل اسلامی اصول کے منافی ہے۔ تو فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین،
تعریف اللہ کے لیے ہی ہے، ہر طرح کی تعریف، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ انشاءاللہ المستعان کل کی تفسیر میں ہم آپ کے سامنے رب اور اس کے بعد عالمین کی تشریح پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔